الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کچھ اللہ تعالیٰ کی بہترین نشانیوں کے بارے میں پارٹ 2۔ کچھ کل پڑھی تھی ہم نے، کچھ آج پڑھیں گے، جو کہ ترتیب ہے سورہ روم کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے، مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے پڑھی۔ زمین جو ہے وہ مردہ تھی، اللہ کس طرح اس کو زندہ کرتا ہے، اور پھر ویسے ہی مثال دی کہ انسانوں کو قیامت والے دن اللہ نکالے گا ایسے۔ اور یہ یاد رکھو بیٹا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ حق ہے اور سچ ہے کہ جو زمین کے اندر جائے گا اس کو نکلنا ہے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور زمین میں انسانوں کی آبادی کو بڑھایا ہم نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویوں کو بنایا، انسان کی بیویوں کو، جس سے وہ سکون حاصل کرتا ہے، ہمدردیاں حاصل کرتا ہے، محبت حاصل کرتا ہے میاں بیوی کے۔ پورا تفصیلاً ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے، لیکن لوگ اکثر غور و فکر اس پہ نہیں کرتے۔ یہ ان کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ آسمان اور زمین کا پیدائش، اور اس کے بعد لوگوں کی زبانوں کے بارے میں، کس طریقے سے ایک ہی مٹی سے بنے ہیں لیکن زبانیں الگ الگ ہیں۔ پھر رنگوں کے بارے میں پڑھا کہ ایک ہی مٹی سے بنے ہیں لیکن ہر طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، الگ الگ رنگوں کے۔ اور بلا شبہ اس میں البتہ عظیم نشانی ہے علم والوں کے لیے۔ اوپر آیا غور و فکر کرنے والوں کے لیے، نیچے آیا علم والوں کے لیے۔ علم والے کون لوگ ہیں؟ یاد رکھو ہمیشہ، اہل علم لوگ، صرف اس پوری دنیا میں اہل علم لوگ ایک ہی طرح کے کہلاتے ہیں کہ جن کو قرآن اور حدیث کا علم ہے، بس، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ایسٹروناٹ ہو، کوئی بھی ہو، ایسٹرولوجسٹ ہو، کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بزنس مین، وہ اہل علم میں نہیں آئے گا۔ اہل علم میں صرف وہ لوگ آئیں گے جن کو قرآن کا علم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا احادیث جس کو کہتے ہیں ان کا علم ہے، بس، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو۔ بلا شبہ اس میں البتہ عظیم نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ پہلے آیا جو غور و فکر کرتے ہیں، پھر نشانی آئی کہ جو علم رکھتے ہیں، پھر آئی کہ جو سنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پلٹ رہی ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، جو اس کا علم رکھتے ہیں، جو اس کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے۔ اب کیا ہے کہ تمہارا سونا نشانی ہے اللہ کی رات میں اور دن میں۔ آج تک سائنس یہ نہیں معلوم کر سکی کہ نیند کیوں آتی ہے۔ سائنسدانوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ایک بہت چھوٹے سے نقطے کی طرف وہ لوگ بڑھے ہیں، جو کہا ہے سائنس نے کہ انسان کے سیلز یا جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جو دن بھر حرکت میں رہتے ہیں تو وہ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے آدمی کو۔ یہ بھی صرف ایک ازمپشن ہے، تھیوری ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ بتاؤ کہ ایک بندہ پوری رات سو کے اٹھے اور وہ صبح بستر پہ لیٹا رہے، 1-2 گھنٹے کی دوبارہ کوشش سونے کی کرے، پھر نیند آ جائے گی اس کو۔
پھر وہ سو جائے گا، چاہے وہ آدھے گھنٹے سوئے، 1 گھنٹے سوئے، 2 گھنٹے سوئے، پھر نیند آ جائے گی. اس نے تو کوئی کام نہیں کیا، پھر کیسے نیند آ گئی؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک تو رات میں، دن میں انسان قیلولہ کرتا ہے. اور تمہیں پتا ہے جاپان میں ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے، جاپان کی میکسیمم کمپنیز میں قیلولہ کو لازمی قرار دے دیا ہے. وہاں پہ 1-2 بجے کے بعد کام کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. 1 گھنٹہ وہ وہیں پہ انہوں نے صوفے لگائے ہوئے ہیں، جو ان کے امپلائیز ہیں وہاں آرام کرتے ہیں. یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھنا، بے حساب ویڈیوز مل جائیں گی. آرام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں. تو ان کی 1 مہینے کی پروڈکشن انہوں نے دیکھی، قیلولہ نہیں کیا تھا جو انہوں نے لگاتار کام کیا تھا اس میں کیا فرق تھا، اور جب ان کو قیلولہ کرایا اس کے بعد کی پروڈکشن میں کیا فرق پڑا. پتہ چلا ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. جو کمپنی 80% کام کر رہی تھی اب وہ 90% کام کرنے لگی. وہی اسٹاف ہے، وہی لوگ ہیں. ایک سنت پہ عمل کیا انہوں نے، اس سے ان کی کمپنی کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی، لوگ اچھا پرفارم کرنے لگے، لوگ فریش ہو گئے. یہ دین اسلام بالکل نیچر سے قریب دین ہے، جو فطرت ہے اس سے قریب ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو نشانیاں ہیں اس میں، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو، یعنی اللہ کے دیے ہوئے فضل کو، یعنی رزق کو تلاش کرنا، یہ ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کی تخلیق ایسی کر سکتا تھا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. سوچو، کر سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ کہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آدمی کو، بغیر آدمی کچھ کھائے پیے بڑھتا رہتا اور اپنی عمر وہ کرتا. اس میں اللہ نے ایک عظیم نشانی رکھی ہے کہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کری تاکہ اللہ کی پہچان ہو سکے کہ ان کو پیدا کون کر رہا ہے. سوچو نا ذرا، اس میں بھی کیسی نشانی رکھی کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر فصلیں پیدا کری، پھل، سبزیاں، اناج، یہ ساری چیزیں پیدا کری اللہ نے. اور پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے. جتنی بھی دنیا میں فصل ہوتی ہے اس کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں تم کسی کو بہتر بنا دیتے ہو، کسی کو کمتر. یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں. کتنی بڑی نشانیاں ہیں یہ. لیکن اس طرف سے پردہ ڈالا ہوا ہے نا سائنس نے، ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ سوچو کہ ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے. وہی آم ہے کہ جو میٹھا ہے، اور وہی پھل سے ہیں جو کھٹے ہیں. ہر ایک کا ٹیسٹ بالکل الگ ہے، پانی سب کے اندر ایک ہی ہے. اللہ کی نظر، اللہ کے علم میں ایک ایک دانہ، ایک ایک شگوفہ، ایک ایک پتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ درخت کا ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں آئے بغیر. تو سوچو پوری دنیا میں کتنے، صرف 34 بلین ٹریز تو امیزون جنگل میں ہے، بس 34 بلین ٹریز، اور اس میں کتنے پتے ہوں گے، اور ہر پتا اللہ کے علم میں ہے. انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ کی اس پہ نظر نہیں ہے، یا وہ اللہ سے کچھ چھپا لے گا. تو تم لوگ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور بے شک ان کے لیے جو سنتے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں، وہی ان چیزوں میں اللہ کی نشانیاں تلاش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن میں پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں دیکھو اللہ کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور وہی نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد،
بلا شبہ اس میں البتہ عظیم نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بجلی کا کڑکنا ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس میں ڈر اور امید دونوں ہوتی ہے۔ ڈر یہ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کسی پہ گر جائے تو اس کی ہلاکت ہے، اور اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان کے کان جو ہے نا وہ گونجنے لگتے ہیں۔ اور امید کیا ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، پانی برسے گا، کھیتی اچھی ہوگی، ہریالی چھا جائے گی، نہروں میں دریاؤں میں پانی آ جائے گا، پینے کا پانی مل جائے گا میٹھا۔ ایک ہی چیز میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے کہ وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، کہ اس میں ہریالی نکل آتی ہے۔ اور اس میں البتہ عظیم نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، کہ وہ یہ سوچیں، عقل رکھنے والے یہ سوچیں کہ اللہ کے حکم سے سمندر سے پہلے پانی ہوا میں شامل ہوتا ہے، ہوا سے بادلوں میں آتا ہے، بادلوں سے پھر زمین میں آتا ہے، زمین کے ذریعے سے پھر بہہ کر وہ اندر سے سمندر دریاؤں کی طرف جاتا ہے، پھر وہ ہوا میں۔ یہ ایک سرکل ہے جو اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا یہ چلتا رہے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے قیامت کی نشانیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ ایک ایسا سال آئے گا جس میں بارش بہت ہوگی، پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں وہ بارش آدھی ہو جائے گی، اور پھر جو اس کے بعد اگلا سال آئے گا اس میں آسمان سے ایک بھی قطرہ پانی کا نہیں برسے گا، ساری فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ وہ سال ہوگا جس میں دجال کا خروج ہوگا۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو یہ قائم ہے زمین اور آسمان اس کے حکم سے، اور پھر جب وہ پکارے گا تمہیں، ایک بار پکارنا زمین میں سے تو ناگہاں تم سب باہر نکل آؤ گے۔ زمین اور آسمان جو اپنی جگہ قائم اور دائم ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہ کائنات میں جو سیارے ستارے ہر کوئی تیر رہا ہے، اپنے راستے پر چل رہا ہے، کوئی چیز بھی یاد رکھو کائنات کی متحرک نہیں ہے، یعنی فل اسٹاپ نہیں ہے۔ ہر چیز یا تو وہ اپنے مدار میں گھوم رہی ہے یا دوسرے کے مدار پہ گھوم رہی ہے، لیکن ہر چیز ان موشن ہے۔ اور یہ جب رکے گا جب اللہ کا حکم آ جائے گا۔ کیا حکم؟ کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جب وہ پکارے گا تمہیں۔ یہ کون سی پکار ہے؟ یہ ہے وہ پکار جب دوسرا سور پھونکا جائے گا بینگل میں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں گے قبروں سے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ پکار ہوگی، اور پہلے سور کے بعد پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جتنے بھی سیارے ستارے، سورج، چاند، انسان، جنات، فرشتے، جانور، جو کچھ بھی ہیں، سب کچھ جو عرش کے نیچے ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور سب قیامت والے دن اسی کے فرما بردار ہو کر نکلیں گے۔ جب قیامت میں حاضر ہوں گے تو فرما بردار ہو کر، اس وقت ایک قدم بھی، ایک پلک بھی نہیں جھپکا سکتے بغیر اللہ کی مرضی کے۔ دنیا میں تو تھوڑی سی آزادی دی ہے اللہ نے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر لو، لیکن صحیح راستہ یہ اللہ نے دکھا دیا ہے، لیکن وہاں تو بالکل آزادی نہیں ہے۔ ایک قدم بھی آدمی نہیں اٹھا پائے گا، پلک بھی نہیں جھپکا پائے گا بغیر اللہ کے حکم کے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے وہ گھوم رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ ستارے آپس میں ٹکرا جاتے، سیارے آپس میں ٹکرا جاتے، یہ ایسٹیریڈز اور یہ جتنے بھی شہاب ثاقب اور جتنے بھی آسمان پہ گردش کر رہے ہیں، مختلف اسٹونز اور پتہ نہیں کیا کیا جو چیزیں ہیں سیارے کے نظام میں، وہ آپس میں ٹکرا جاتی، یہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، اور دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے اس پر، اسی کے لیے ہے اعلیٰ مثال آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو کہ کوئی بھی کام پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک چیز پہلی دفعہ بنانی مشکل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسانوں کو بنا دیا، پہلی دفعہ جنات کو بنا دیا، پہلی دفعہ جانوروں کو بنا دیا، تو ان کے مرنے کے بعد کیا دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ لوگ یہی تو اعتراض اٹھاتے تھے عرب کے لوگ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جب پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری دفعہ تو اور آسان ہے۔ کتنی واضح مثال اللہ نے دی ہے۔ اگر ایک 8 کلاس کے 9 کلاس کے بچے کو کہا جائے 1 کلاس کا ٹیسٹ دینا ہے تمہیں، وہ تو کہے گا لو میں تو بغیر پڑھے دوں گا پیپر 1 کلاس کا۔ کیوں؟ اس نے سب پڑھا ہوا ہے، لیکن 1 کلاس کا جو بچہ اس کو بولو وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے ہر چیز پڑھنی پڑے گی پھر دوں گا میں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس نے پڑھا ہوا ہے پہلی دفعہ میں، وہ پڑھ کے آگے جا چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو دوسری بار پیدا کرنا اور آسان ہے، اور پہلی دفعہ آسان تھا، یہ تو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے اللہ نے۔ اللہ کے لیے کوئی پہلی دفعہ بھی کوئی مشکل تھا کیا پیدا کرنا؟ یہ تو انسان کی جو ہماری عقل ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے، تو اللہ نے سمجھانے کے لیے ہمیں یہ مثال دی ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک پہلی دفعہ پیدا کرنا بہت آسان تھا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کتنی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اللہ وہ کہتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن کا مطلب بس ہو جا۔ تمہیں پتہ ہے یہ ایک آیت مجھے قرآن کی اتنی اچھی لگتی ہے، اللہ کی شان اس سے واضح ہوتی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے، تم لوگ وجود میں آنے میں، یعنی ابھی وجود نہیں تھا آسمان اور زمین کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چاہے تم لوگ خوشی سے یا ناخوشی سے، بس حکم ہے وجود میں آنا ہے تم لوگوں کو۔ تو دونوں نے کہا کہ اللہ ہم تو خوشی سے وجود میں آ رہے ہیں، ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، لیکن اللہ کے سامنے سر جھکا کر حاضر ہوگا کہ ہم خوشی سے وجود میں آ رہے ہیں، اور بن گئے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی شان ہے اس قرآن میں۔ ایک تو ہوتا ہے نا حکم دینا، یہ حکم سے بھی بڑی ایک شان ہے اللہ کی، کہ اللہ نے حکم نہیں دیا بس میں کہہ رہا ہوں وجود میں آ جاؤ۔ اللہ نے سیدھا سیدھا فرمایا چاہے تم خوش ہو یا ناخوش ہو بس وجود میں آؤ۔ اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے رب العالمین ہم وجود میں آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے وجود میں آ رہے ہیں۔ یہ بڑی اللہ کی بہت زبردست شان ہے واقعی، ٹھیک ہے۔ اور وہی زبردست اور خوب حکمت والا ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ حکمت کے بارے میں کئی دفعہ میں تفصیلاً بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ آگے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل
اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس اللہ نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے، تمہیں میں سے کیا ہے تمہارے لیے ان میں جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ کوئی شریک، میں ابھی لفظی ترجمہ پڑھ رہا ہوں پھر اس کی تفصیل بتاتا ہوں، کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کوئی شریک اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار مثال بیان کی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اب مثال، یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ہم تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں جو تمہارے اپنے ہی نفسوں میں سے ہے۔ وہ کیا مثال ہے؟ کہ تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، اس میں لونڈی بھی آتی ہے اور غلام بھی آ جاتے ہیں، چلو ہم غلاموں کو بھی لے لیتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آقا جو ہے وہ غلام سے ڈرے یا غلام کی بات مانے؟ آقا تو آقا ہوتا ہے نا۔ پہلے تو مالک جو ہوتے تھے، یعنی آقا کا مطلب یہاں میں مالک لے رہا ہوں، ابھی تو ہمارے یہاں وہ سسٹم ہے نہیں، پہلے غلام اور لونڈیوں کا سودا کیا جاتا تھا۔ یہ ایک تفصیل میں بتا چکا ہوں جب عمدۃ الاحکام ہم پڑھ رہے تھے۔ لونڈی کی وراثت کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، پوری اس کی وراثت کی الگ تفصیل ہے، جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پوری حدیث میں نے بتائی تھی۔ وراثت پہ انہوں نے کسی صاحب نے وہ کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو عائشہ نے آزاد کیا ہے، اس کی وارث یہ ہے۔ بہرحال خیر، تو کیا مالک لونڈی سے یا غلام کے آگے جھکتا ہے، ڈرتا ہے؟ یا وہ یہ مالک سوچتا ہے کہ میرے رزق میں سے یہ کم کر دے گا؟ وہ تو اپنا کھا رہا ہے۔ تو تم لوگ یہ کیوں سوچتے ہو کہ جب کہتے ہو ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو پھر اس کی ذات میں کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر اس کی عبادت کرنے میں کیا ہے کہ تم لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال دی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ، بلکہ تم ڈرتے ہو ان سے جس طرح تم اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو۔ یعنی جس طرح تم لوگ اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو، کیا ویسے ہی ان سے ڈرتے ہو؟ اپنے لونڈی اور غلاموں سے ہرگز بھی نہیں۔ یعنی اپنے آپ کو سوچو، آدمی اپنے نوکر کے آگے، چلو میں ابھی آسان مثال دیتا ہوں، اور آج کل کے دور میں معاشرے میں نوکر کی کوئی مالک اپنے نوکر سے ڈرتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں ڈرے گا وہ نوکر سے۔ ہاں، اس کے لیول کا کوئی باہر سے آئے گا تو وہ اس کے ساتھ ویسے ملے گا جس لیول کا وہ ہوگا، لیکن نوکر کے آگے تھوڑی مالک گھر پہ آ رہا ہے، نوکر سے پوچھ رہا ہے بھائی کیا کام کرنا ہے مجھے بتا دو، کیونکہ نوکر تو وہ ہے، مالک تو اس کو آرڈر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی شاندار مثال دی اپنی اور مخلوق کے درمیان کہ اللہ خالق ہے، مخلوق حکم ماننے والی ہے۔ حکم کس کا مانا جائے گا؟ خالق کا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تفصیل سے اسی لیے یہ آیتیں بیان کرتے ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ آیتیں دیکھو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کہ مثالیں اللہ نے جتنی بھی قرآن میں دی ہیں نا، وہ ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں کے درمیان، ہمارے اپنے نفسوں، ہمارے بہن بھائی، والدین، رشتہ داروں کے درمیان کی دی ہیں۔ کوئی بھی قرآن میں ایسی مثال نہیں ہے کہ جو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کو، کہ یار یہ مثال اللہ نے کیوں دی۔ ایک مثال پہ لوگوں نے ایشو اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مچھر کے پر کے برابر جو حقیقت بتائی ہے نا، کہ یہ، تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے پر کے برابر کیا بولا، فرمایا؟ مچھر کے پر کا کیا وہ ہے کہ اللہ نے مثال دی؟ آج سائنس تحقیق یہ کہتی ہے کہ مچھر کا پر ایسی چیز ہے جس کی حقیقت میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ مکھی کے پر میں ہے فائدہ، اب کچھ لوگ کہہ ایسے تو مکھی کا ہے، مکھی کے پر میں فائدے ہیں۔ تمہیں پتہ یہ حدیث ہے کہ مکھی اگر آپ کے کسی سالن میں یا کسی مشروب میں اگر گر جائے تو اس کو ڈبو اور نکال کے پھینک دو اور اس کو کھا لو یا پی لو اگر پانی ہے تو۔ کیوں؟ کیونکہ مکھی کے ایک پر میں جو ہے نا وہ شفا کے جراثیم ہوتے ہیں اور ایک پر میں بیماری کے۔ جب وہ گرتی ہے تو بیماری والا پر گراتی ہے اور دوسرے پر میں شفا کی جراثیم ہے، اس کو پوری ڈبو اور نکال کے پھینک دو تاکہ شفا اللہ نے جس میں رکھی ہوئی ہے وہ اس میں شامل ہو جائے۔ مکھی کے پر کی تو ویسے ہی اہمیت ہو گئی کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے شفا، لیکن مچھر کے پر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بیٹا خاص حدیث بتانا چاہوں گا آخر میں کہ یاد رکھو کہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، یہ دونوں میں احادیثیں آئی ہیں
اور یہ ٹاپ کلاس صحیح کتابیں ہیں حدیث کی، جو 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیث ان میں موجود ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے برا بلا کہتا ہے، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، جبکہ یہ حق نہیں ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج کل زمانہ خراب ہے، نعوذ باللہ، آج کل زمانہ ایسا ہو گیا، آج کل زمانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اگر زمانے کو گالی دیتا ہے تو وہ بندہ مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں، اور بندہ مجھے گالی دیتا ہے اور یہ حق نہیں ہے اس کا۔ میں زمانہ بدلتا ہوں اور میرے ہی اس سے زمانہ بدلتا ہے، جب تک میں چاہوں گا اس کو بدلتا رہوں گا، اور وقت ایسا آئے گا اس کو، اس زمانے کو بند کر دوں گا۔ یعنی میں ہی زمانہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی اگر کچھ کر دے، کوئی لوگ ایسے کوئی چیز چرا لی، کوئی نقصان پہنچا دیا، دھوکہ دے دیا، تو فوراً لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، زمانہ برا ہے۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ میری اگر وہ پوچھو انسان، میں نے اپنی، میری بھی عادت تھی جب ہم نے نہیں پڑھا تھا، لیکن میں نے اپنی عادت اس کو چینج کر کے تھوڑا سا یہ کر لیا کہ یار کچھ لوگ خراب ہیں، یا معاشرے میں ہمارے یہ کام ہو رہا ہے، میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی اس چیز کی عادت ڈالو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بتائی تھی میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی کبھی آدمی اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھے میں جا کے گرتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، ایسے جملے نکلتے ہیں۔ تو آئندہ کوشش یہ کرو کہ زمانے کو برا بلا نہیں کہو، زمانہ اللہ ہے۔ اور بلکہ اب تو ٹی شرٹوں پہ بھی پتہ لکھا آ رہا ہے کہ بچوں کی ٹی شرٹوں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، نعوذ باللہ، کہ وہ بچے کی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ میں زمانہ ہوں، یا آئی ایم دا فیوچر، کہ میں ہی مستقبل ہوں۔ یہ کتنا غلط جملہ ہے، شرک ہے، یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ جب تک ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں اور سمجھیں گے نہیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا ہم کہاں کہاں جو ہے دین کے باہر قدم نکال رہے ہیں۔ جب اللہ نے منع کر دیا کہ زمانے کو برا مت کہو، یہ حق نہیں ہے، کیونکہ وہ برا بھلا مجھ پر آتا ہے۔ یار ہماری اوقات ہے کہ ہم اللہ پر انگلی اٹھائیں؟ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، نہ کہ یہ کہ انگلی اٹھانا اللہ پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس رب کی شان دیکھو کہ وہ رزق لگاتار دیے چلا جا رہا ہے ان لوگوں کو بھی جو اللہ کی مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہی تو ہے اصل رب، اسی کو تو رب کہنا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں وہی جملہ کہوں کہ اللہ نے اپنے رب ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ نے قرآن میں پھر یہ آیت نازل کر دی کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری زبان سے جو کچھ بھی غلط جملے یا اللہ اگر انجانے میں یا جان بوجھ کر بھی ادا ہو گئے ہیں اللہ، تو ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے تمام ان جملوں کو معاف فرما دے میرے اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔